من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا۔ یہ 16ویں پارے کا آغاز ہے، اور اس سپارے کا آغاز اس میں جو واقعہ مذکور ہے وہ دراصل 15ویں پارے کے آخری صفحے سے چل رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُوبًا۔ یہاں ایک واقعہ ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ کہف میں 3 واقعے ہیں۔ ایک واقعہ تو کہف والے لڑکوں کا تھا جو میں نے کل عرض کر دیا تھا، یعنی غار والے لڑکوں کا جو غار میں جا کے چھپ گئے تھے، اور ایک واقعہ 16ویں سپارے کے بالکل شروع میں ہے، اور ایک اس کے آگے۔ 2 واقعے جو 16ویں پارے کے شروع میں ہیں اور سورہ کہف کے آخر میں ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ یہ واقعہ جس کا تذکرہ اس آیت میں قال الم اقل لک میں، یہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ یہ لفظ خضر ہے، خضر نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، صحیح بخاری کی حدیث میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ مجمع میں تھے، تو کسی نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا میں ہوں۔ جواب بالکل ٹھیک تھا کہ نبی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کا جواب اس انداز میں پسند نہیں آیا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں ہوں، یعنی بہتر یوں تھا کہ یوں کہا جاتا کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ میں آپ کو ایک ایسے آدمی سے ملاتا ہوں جو آپ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔ وہ دوسری لائن کا علم تھا۔ علم 2 قسم کے ہیں، ایک علم شریعت ہے یعنی شرعی علم، اور ایک تکوینی علم ہے۔ انبیاء شرعی علم لے کر آئے تھے، شریعت کا علم لے کر آتے تھے جو حلال حرام جائز ناجائز بتاتا ہے۔ دوسرا علم ہوتا ہے تکوینی علم۔ تکوینی علم کا مطلب ہوتا ہے دنیا کے اندر جتنے کام سر انجام دیے جا رہے ہیں اللہ کے نظام کے تحت، ان چیزوں کا علم بھی تو کسی کے پاس ہوگا۔ مثلا یہ کہ آج کون فوت ہوگا، کون فوت نہیں ہوگا، بارش کب ہوگی اور بارش کب نہیں ہوگی، یہ بھی تو ایک علم ہے کہ بارش کب ہونی ہے۔ اسی طرح کس آدمی کے کاروبار کو اٹھانا ہے اور کس آدمی کے کاروبار کو گرانا ہے، یہ سارے ایک علم ہیں۔ یہ تکوینی علم کہلاتا ہے جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے سر انجام دلواتا ہے۔ فرشتے کو پتہ ہوتا ہے کہ آج بارش ہونی ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو بتا دیا ہوتا ہے کہ بھی تم نے بارش برسانی ہے۔ جس آدمی کی موت آنی ہوتی ہے فرشتے کو اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو آج موت آنی ہے، کیونکہ اللہ نے اس کے ذمہ لگایا ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے تکوینی علم۔ تو تکوینی علم جس طرح فرشتے سر انجام دیتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے ذمے بھی لگائے تھے۔ اگرچہ وہ انسان تھے، فرشتہ نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان سے بھی تکوینی کام لیے کہ کس کو موت دینی ہے آج، اور کس کے کاروبار کا نقصان کرنا ہے اور کس کا فائدہ کرنا ہے، یہ ان کے ذریعے سے بھی اللہ پاک کراتا تھا۔ یہ ہے تکوینی علم۔ یقیناً انبیاء اس علم کے لیے دنیا میں تشریف بھی نہیں لاتے، لہذا ان کو اس علم کا نہ ہونا کوئی نقصان کی چیز بھی نہیں ہے۔ یہاں یہ نقطہ ضرور واضح رہے، شریعت کے علم کے علاوہ اور کوئی علم نہیں ہے ہمارے لیے۔ تکوینی علم تو فرشتوں سے متعلق ہے، ہمارے سے جو متعلقہ ہے وہ صرف شریعت کا علم ہے۔ بعض لوگ اس غلط فہمی میں ڈال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں شریعت اور چیز ہے، طریقت اور چیز ہے، یعنی پیری مریدی کی لائن کا جو علم ہے وہ علیحدہ علم ہے، اس کو بڑے بڑے علماء بھی نہیں پہنچتے، وہ صرف وہی بزرگ جانتے ہیں جو تصوف کی لائن کے ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے میرے بھائیوں۔ نبی جو علم لے کر آیا ہے وہی علم کامل و مکمل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم شریعت ہمیں دیا یہی ہے، اور جو طریقت ہے یعنی پیری مریدی کا علم اور تصوف کا علم وہ یہی شریعت کا علم ہے۔ طریقت کوئی شریعت سے الگ چیز نہیں ہے، یعنی تصوف قرآن و حدیث کے علم سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، پیری مریدی قرآن و حدیث کے علم سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایسا علم ہے جو علماء کے پاس نہیں ہے، یعنی قرآن حدیث میں نہیں ہے، میں دوسرے راستوں سے انسان کو اللہ تک پہنچاتا ہوں، یہ بہت بڑی غلطی میں ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ صرف اور صرف قرآن و حدیث ہے اور شریعت کا علم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ چلیں اور ان کے سے ملیں جا کر، اور موسیٰ آپ کو وہ ملیں گے جہاں 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں، اس کو مجمع البحرین، سنگم کہتے ہیں اردو میں، جنکشن کہتے ہیں انگریزی میں۔
کہ کسی چیزوں کا آپس میں اکٹھے ہو کر ملنا، تو وہ سمندر آ کر ایک جگہ جو ملیں گے وہاں آپ کے پاس جو مچھلی ہوگی سفر میں جاتے وہ مچھلی بھی آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی، بس جہاں مچھلی چھوٹے سمندروں کے ملنے کی جگہ پر وہیں پر وہ شخصیت آپ کو ملیں گی، آپ ان سے جا کر ملیں، ان کو آپ سے بھی بعض چیزوں کا علم زیادہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لے کر چل پڑے، اللہ کے حکم کے مطابق ایک تھیلے میں مچھلی لے لی اور چل پڑے۔ دریا کے کنارے سفر کرتے کرتے جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں وہاں موسیٰ علیہ السلام کو نیند آئی اور وہ پتھر کی ٹیک لگا کے سو گئے۔ تو حضرت یوشع علیہ السلام جاگ رہے تھے، تھیلا ساتھ لیا ہوا تھا، تو وہ تھیلے سے نکلی مچھلی اللہ کی قدرت سے، ورنہ مچھلی مری ہوئی تھی، اللہ کے حکم سے قدرت سے وہ زندہ ہوئی اور اس نے چھلانگ لگائی اور سیدھی سمندر کے اندر چلی گئی۔ فاتخذ سرابا، قرآن کہتا ہے وہاں جا کر اس نے ایک سرنگ بنا لی، یعنی پانی ٹھہر گیا، اندر سوراخ بن گیا، وہ مچھلی اس سوراخ میں چلتی ہوئی آگے نکل گئی۔ یوشع علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ عجب ماجرا ہوا ہے، مچھلی زندہ ہوئی ہے، اندر گئی ہے پانی میں، پانی ٹھہر گیا ہے، سرنگ بنی ہے، اندر چل کر گئی ہے، عجیب ماجرا ہے۔ انہوں نے کہا میں موسیٰ علیہ السلام کو بتاؤں گا جب یہ اٹھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو یوشع علیہ السلام کو یاد ہی نہیں رہا، وہ بھول گئے۔ آگے چلتے رہے، ایک دن رات اور آگے چلتے رہے تو آگے جا کر تھک گئے۔ جب تھکاوٹ لاحق ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع سے کہا لاؤ بھائی ہمارے لیے کوئی ناشتے کی چیز۔ کہنے لگے اوف مجھے تو یاد نہیں رہا، وہ تو مچھلی چھلانگ مار کے سمندر میں چلی گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہاں؟ کہا وہ جو پیچھے آپ لیٹے تھے میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی جگہ تمہاری مطلوب تھی، ہمیں واپس لے چلو۔ تو چونکہ اللہ نے کہا تھا کہ جہاں سمندر ملیں گے اور وہاں پر مچھلی آپ کے ہاتھ سے چھوٹے گی بس وہی جگہ ہوگی۔ واپس ہے موسیٰ علیہ السلام، جب وہاں پہنچے تو چٹان کے قریب ایک آدمی لیٹے ہوئے تھے اور سبز چادر اوپر لی ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے تعارف کروایا کہ میں موسیٰ ہوں، انہوں نے فرمایا کہ میں خضر ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ علم آپ مجھے بھی عطا فرمائیں، یعنی اس علم سے مجھے بھی آپ دیں۔ تو وہ کہنے لگے موسیٰ انک لن تستطیع معی صبرا، موسیٰ جو علم میرے پاس ہے وہ تیرے پاس نہیں ہے، جو تیرے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس تکوینی علوم ہیں، آپ کے پاس شرعی علوم ہیں، لہذا انک لن تستطیع معی صبرا، موسیٰ تم میرے ساتھ چل نہیں سکو گے۔ کیسے کہ تمہیں میری باتوں پر صبر نہیں آئے گا، تم بول پڑو گے جو کچھ میں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں انشاءاللہ میں ستجدنی انشاءاللہ صابرا، آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے، مجھے اب ساتھ رکھیں۔ چلیں جی، اب موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام ساتھ لے کر چل پڑے دریا کے کنارے کنارے۔ تو دریا کے کنارے چل رہے تھے، اتنے میں کشتی آ گئی، موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام دونوں سوار ہو گئے، ان کشتی والوں نے ان سے کرایہ نہیں لیا۔ یہ جب اترنے لگے کشتی سے تو خضر علیہ السلام کے پاس ایک کلہاڑا تھا، زور سے مارا، کشتی کا پھٹا ایک توڑ دیا، تو کشتی کو عیب دار کر دیا۔ جب نیچے اترے تو موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا یہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے ہم سے کرایہ نہیں لیا اور آپ نے کشتی توڑ دی، پھٹا توڑ کے عیب دار کر دیا۔ تو انہوں نے کہا موسیٰ میں نے کہا نہیں تھا لن تستطیع معی صبرا، تم صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے چلو تو بھول گیا تھا، اب انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ آگے چلے جا رہے تھے، کشتی سے اتر کر نیچے تو لڑکے کھیل رہے تھے، ایک نوجوان تھا بڑا خوبصورت، خضر علیہ السلام نے وار کیا ایک اور اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی بے قصور جان کو تم نے قتل کر دیا ہے، قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کوئی وجہ نہیں آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بس اب آخری دفعہ ہے، اب اگر میں تیسری دفعہ بولوں نا فلا تصاحبنی، آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، میں الگ ہو جاؤں گا، کوئی بات نہیں، آپ کی بات بجا ہے۔ پھر آگے جا رہے تھے، بستی میں پہنچے تو بستی والوں سے کہا کہ ہمیں کھانا کھلاؤ، ہم مہمان ہیں، ان سے کھانا مانگا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے کہا کوئی کھانا شانا نہیں ہے، کھانا تک نہیں دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو خضر علیہ السلام تھے، اگرچہ کھانا نہیں ملا تو خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار ہے وہ گرنے والی ہے، تو انہوں نے اس دیوار کو گرا کر پھر گارا شارہ بنا کر محنت کر کے دیوار سیدھی کھڑی کر دی اور پیسے بھی نہیں مانگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہوں نے ہمیں پیسے نہیں دیے، کھانا نہیں دیا، آپ نے دیوار کھڑی کر دی، ان سے کوئی پیسے ہی نہیں مانگے، یعنی اگر کوئی پیسے مل جاتے اس دیوار کی اجرت کے طور پر ہم کوئی کھانے کا انتظام ہی کر لیتے۔ تو خضر علیہ السلام کہنے لگے فراق بینی و بینک، بس اب آپ کا میرا راستہ جدا جدا ہے، ہاں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سارا کچھ میرے اللہ نے مجھ سے کیوں کروایا۔
کہنے لگے وہ جو کشتی تھی وہ اس لیے واقعہ پیش کرایا گیا، کشتی توڑوائی گئی کہ وہ کشتی والے اللہ کی نظر میں ایسا تھے کہ اللہ ان کو مزید روزی دینا چاہتا تھا، اور ان کی کشتی کے ٹوٹنے میں ان کی روزی تھی۔ اگر ان کی کشتی میں نہ توڑتا تو ان کی روزی بند ہو جاتی۔ وہ اس طرح کہ ان کے آگے ایک بادشاہ ہے، وَكَانَ وَرَاءُهُم مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، یہ کشتی جو آگے جا رہی ہے، آگے ایک بادشاہ ہے، ان کو تو نہیں پتہ کہ آگے بادشاہ نے کیا نظام جاری کر رکھا ہے۔ اس بادشاہ کے محل کے سامنے سے جو کشتی گزرتی ہے، جو صحیح سالم خوبصورت کشتی ہو تو وہ چھین لیتا ہے، جس میں کوئی عیب ہو تو وہ کشتی جانے دیتا ہے، کہ اگر میں یہ پھٹا نہ توڑتا، کشتی ان کی صحیح سالم تھی، چھن جاتی، ان بیچاروں کا روزگار ختم ہو جاتا۔ یہ ان کے کاروبار کے بظاہر نقصان ہونے میں ان کے کاروبار کا نفع ہے۔ یہ باقی رہا دوسرا بات کہ لڑکے کو قتل کیوں کیا، اس لیے کہ وہ لڑکا ماں باپ کو بڑا پیارا تھا، اس کے ماں باپ اللہ کو پیارے تھے، یعنی نیک بندے تھے۔ یہ لڑکے نے بڑا ہو کر یہ خطرہ تھا کہ اپنے والدین کو کفر میں مبتلا کر دیتا، کیونکہ اولاد آزمائش ہے والدین کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اس کو ابھی موت دے دے، تاکہ بڑا ہو کر یہ اپنی جوانی کے بلبوتے پر والدین کو کفر پر مجبور نہ کرے، ان کے والدین ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں۔ اس کا حل یہی ہے کہ یہ بیٹا بڑا نہ ہو، اس کے بدلے میں اللہ ان کو اور اولاد دے دے گا۔ لیکن یہ لڑکا جن راہوں پہ چل پڑا تھا، اس سے خطرہ ہے کہ یہ کفر میں ڈلوا دے گا ماں باپ کو۔ اللہ نے اس لڑکے کو واپس بلا لیا۔ یہ فائدہ ہے نوجوان بیٹے کے جوانی کے مر جانے میں کہ ماں باپ کے ایمان کی سلامتی ہے۔ تیسرا کہ آپ نے وہ دیوار گرا دی اور پھر اس کو بنا دیا، اچھی طرح بنایا، پیسے نہیں لیے۔ کہنے لگے خضر علیہ السلام یہ دیوار یتیم لڑکوں کی تھی، لغلامین یتیمین فی المدینہ تھی، شہر میں 2 نوجوان لڑکے رہتے ہیں، یہ ان کی دیوار ہے۔ ان کے والدین جو تھے ماں باپ، وہ دونوں نیک تھے۔ ماں باپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی آگے نسلوں میں بھی مالداری چلانی تھی، والدین کی برکت سے اللہ نے اولاد کو روزی دینی تھی۔ اس دیوار کے نیچے ان کے والدین خزانہ چھپا کر گئے تھے کہ جب بڑے ہوں گے ہمارے بچے، اس وقت دیوار گرے گی، نیچے سے نکلے گا تو ہمارے بچوں کی روزی کا انتظام ہو جائے گا۔ چونکہ بچے چھوٹے تھے تو وہ دیوار کے نیچے دفن کر کے چلے گئے خزانے کو۔ تو اگر یہ دیوار آج گر جاتی تو لوگوں نے اس پر قبضہ کر لینا تھا، یہ خزانہ اٹھا لینا تھا۔ یہ یتیم بچے ہیں، ان کو کسی نے روپیہ بھی نہیں دینا تھا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ ان آدمی کے لیے، ان بچوں کے لیے روزی کا انتظام رہے۔ میرے ذمہ اللہ نے لگایا کہ دیوار نئے سرے سے بنا دو، ابھی دیوار نہیں گرنی چاہیے، بعد میں گرنی چاہیے۔ کہ موسیٰ یہ وجہ تھی ان سب کی جس کی وجہ سے میں نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس واقعے سے ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن صرف کہانی برائے کہانی نہیں ہے، قرآن کی کہانی برائے عبرت ہے، قرآن کا قصہ برائے نصیحت ہے، قرآن کا قصہ برائے عملی پیغامات ہے۔ اب ضرورت ہے ان علماء کی جو قرآن سے یہ پیغامات نکالیں، اور علماء نے نکالے ہیں جہاں سے پڑھ کے ہم بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں تینوں چیزوں میں بظاہر اچھا نہیں ہوا۔ خاص طور پر پہلی 2 باتیں تو بہت جلدی سمجھ میں آتی ہیں کہ انہوں نے کشتی کو کیوں توڑا، اور دوسری بات لڑکے کو کیوں قتل کیا۔ اس کشتی کے ٹوٹنے میں، یعنی اس کاروبار کے نقصان ہونے میں ان کا فائدہ تھا کہ کشتی ان کا کاروبار ہے، اس میں نقصان ہو گیا، اسی میں ان کا فائدہ تھا۔ یہ ہمیں درس دیا گیا ہے، بعض دفعہ ایک انسان کے روزگار کے سبب میں کوئی نہ کوئی نقصان آ جاتا ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، گھبرائے نہ، اللہ کے ساتھ اچھی امید رکھے، کیا پتہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی خیر ہو، انسان کو کیا پتہ ہے۔ بعض دفعہ نوجوان بیٹا مر جاتا ہے، والدین مر جاتے ہیں، ابھی جوانی کی عمر ہوتی ہے، پیچھے بچے ہوتے ہیں، آدمی کہتا ہے بڑا دل پسیجا۔ بعض دفعہ اللہ پر بھی اشکالات اور شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یتیم بچے تھے، پہلے غریب تھے، ان کا دادا بھی فوت ہو گیا تھا، چچا بھی فوت ہو گیا تھا، پیچھے سہارا ان کا باپ ہی تھا، وہ بھی مر گیا، بچے تو رول گئے بیچارے۔ یہ اللہ جانتا ہوتا ہے کہ اس میں کیا فائدہ ہے، لہٰذا اللہ کے کسی بھی فیصلے پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی دل میں شکوک و شبہات لانے چاہیے، اس لیے کہ ہماری عقل ناقص ہے، اس کا علم کامل ہے۔ لہٰذا زندگی میں جتنے ایسے واقعات آتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر بعض دفعہ دل پسیج جاتا ہے، دل بڑا یعنی کڑنس میں آ جاتا ہے کہ یہ تو بیچارے پہلے ہی ایسے تھے، پھر ان کے ساتھ ویسے ہوا۔ وہ اللہ جانتا ہوتا ہے کہ اس میں ان کا کیا فائدہ ہے، لہذا اللہ جو کام کرتا ہے اسی میں حکمت ہوتی ہے، اگرچہ وہ ہماری سمجھ میں نہ آئے۔
تو اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ زندگی کے اندر بہت سارے واقعات دیکھ کر جب ہمارا بھی دل پسیجنے لگے اور نعوذ باللہ اللہ پر شکوک و شبہات ہونے لگیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس وقت بھی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں کوئی حکمت ہے جو ہماری عقل سے بالا تر ہے، لہذا مجھے نہیں سچتا کہ میں رب کے فیصلوں پر اعتراض کروں، دل میں اعتراض کروں، اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہے۔ یہ پہلا واقعہ تھا، پہلا صفحہ ختم نہیں ہوا۔ دوسرا واقعہ ہے قصہ ذوالقرنین۔ ذوالقرنین ایک بادشاہ تھا، مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ کسی طرح نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کریں، تو اس کے لیے انہوں نے ایک حربہ سوچا تھا کہ مدینہ جاتے ہیں، وہاں یہودی رہتے ہیں، انہوں نے کتابیں آسمانی پڑھی ہوئی ہیں، تورات، انجیل، زبور وغیرہ، تو خاص طور پر جو یہودی تھے انہوں نے تورات پڑھی ہوئی تھی، کہا ان سے جا کر کہتے ہیں کوئی ایسا علمی سوال بتاؤ جو مکہ میں رہنے والے اس محمد سے پوچھیں، اس کو جواب نہیں آئے گا، ہم کہیں گے تو کس بات کا نبی ہے۔ تو انہوں نے باقاعدہ وفد بھیجا مدینے میں اور یہودیوں سے جا کر ملے، یہودیوں نے کہا کہ ہم آپ کو 3 ایسے سوال بتاتے ہیں، یہ کبھی بھی جواب نہیں دے سکیں گے، اگر جواب دے دیں تو نبی ہیں، اگر جواب نہ دیں تو ان کا جھوٹ کھل جائے گا۔ انہوں نے کہا پہلا سوال یہ ہے، اس سے جا کر پوچھو محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم یہ غار والے نوجوانوں کا کیا قصہ ہے، اس لیے کہ اس وقت کی تاریخ میں اس واقعہ کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا، انہوں نے کہیں تورات کی کتابوں میں پڑھا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ تو کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتے تھے، تو اس لیے اس کو پتہ نہیں ہوگا، پتہ چل جائے گا یہیں۔ اللہ کے نبی نے غار والوں کا ایسا مفصل قصہ بیان کیا، یہودی دنگ رہ گئے کہ یہ کیا ماجرا ہوا۔ دوسرا انہوں نے سوال کیا کہ روح کیا چیز ہے، اس سے پوچھو، اس کا جواب پیچھے گزر چکا ہے، من امر ربی۔ تیسرا سوال انہوں نے کرایا کہ ان سے پوچھنا کہ ذوالقرنین کا قصہ سنو، اور ذوالقرنین کا قصہ اشارتاً پیچھے کوئی تورات وغیرہ کتابوں میں کہیں لکھا ہوا تھا، اللہ کے نبی پڑھنا نہیں جانتے تھے، مکہ میں پڑھنے کا کوئی رواج نہیں تھا، نہ کوئی کتابیں تھیں، نہ آپ کو پڑھنا آتا تھا۔ انہوں نے کہا بس اس کو پتہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے پھر ذوالقرنین کا قصہ سنایا تو یہودی دنگ رہ گئے، تو بات تو کھل گئی تھی کہ نبی سچا ہے، لیکن پھر وہی کہ کہاں چٹا ہے، سنا یہ کہاں چٹا اور کہاں کالا والا، کہ آدمی نے نہ ماننا ہو نا اس کو دکھلا بھی دو نا، ایک کوا بیٹھا ہے کالا ہے، کہتے ہیں نہیں چٹا ہے، کو جی کالا ہے کہ نا جی چٹا ہے، ماننا جو نہ ہوا، تو پھر وہ کہاں چٹے والی بات آ گئی، سمجھ تو ان کو آ گئی تھی کہ نبی سچا ہے، لیکن ہٹ دھرم جو ہوئے۔ وہ ذوالقرنین کا قصہ یہ شروع میں مذکور ہے، اس قصے کو بھی مختصراً میں عرض کرتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھے عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے، ان کا نام ذوالقرنین تھا۔ واضح ہے کہ یہ وہ ذوالقرنین نہیں ہے جو ہماری اردو کتابوں کی تاریخ میں موجود ہے، سکندر ذوالقرنین۔ یہ جو ہمارے سکندر ذوالقرنین مشہور ہے، یہ سکندر مقدونی تھا۔ مقدونی کا مطلب یمن کے شمال میں ایک شہر مقدونیہ، وہاں کا تھا، اس کو سکندر اعظم بھی کہتے ہیں، سکندر ذوالقرنین بھی کہتے ہیں، سکندر مقدونی بھی کہتے ہیں۔ یہ ظالم تھا، بادشاہ تھا، کافر تھا۔ یہ ذوالقرنین اور تھا، قرآن نے جس ذوالقرنین کا تذکرہ کیا ہے یہ بادشاہ تھا، نیک صالح تھا، اور مقدونی نہیں تھا۔ تو ذوالقرنین ایک بادشاہ تھا جس کو اللہ نے بہت مال دیا تھا، انہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا تھا۔ ایک سفر کیا انہوں نے مغرب کی جانب، آخری کنارے تک مغرب میں چلے گئے، جہاں دور تک پانی ہوتا ہے دلدل کی طرح، ان کو سورج وہاں ڈوبتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہاں کچھ لوگ ملے تو ذوالقرنین نے ان کو اسلام کی تبلیغ کی، پھر وہاں سے واپس آتے ایک سفر مشرق کے اینڈ تک کیا۔ مشرق کے اینڈ تک پہنچے تو کچھ ایسے لوگ رہتے تھے جن کے پاس نہ چھت تھی، نہ کوئی کمرہ، نہ کوئی مکان، نہ کوئی خیمہ، کھلے آسمان تلے رہتے تھے۔ تو ان کو بھی جا کر حضرت ذوالقرنین نے اسلام کی تبلیغ کی۔ پھر آئے، پھر ایک اور سفر کیا، قرآن نے اس سفر کی سمت نہیں بیان کی، لیکن مورخین اور مفسرین اور تاریخ والے لکھتے ہیں کہ شمال کی جانب سفر کیا تھا۔ شمال کی جانب گئے تو آگے جاتے جاتے ایک ایسی جگہ آ گئی جہاں ہر طرف پہاڑ تھے، پہاڑوں کے آگے ایک درہ سا تھا، خالی جگہ تھی، کہ اس درہ کی پرلی طرف ایک مخلوق رہتی تھی، عجب مخلوق تھی، وہ سال میں ایک دفعہ آتی تھی، ان پہاڑ والوں کے درمیان جو قوم آباد تھی ان کی فصلیں چٹ کر جاتی تھی، ان کی چیزیں لے کے کھا جاتی تھی، ان پہ ظلم کرتی تھی، جانوروں کو لے جاتی تھی۔ تو یہ لوگ بڑے پریشان تھے۔ جب یہ بادشاہ گئے ذوالقرنین تو انہوں نے ان سے کہا کہ ہماری ایک ریکویسٹ ہے، ہم آپ کو پیسہ دیتے ہیں، آپ ہمیں رحم دل بادشاہ لگتے ہیں، آپ ہمارے لیے جو درمیان میں درہ خالی جگہ یہ بند کروا دیں، تاکہ یہ جو مخلوق آتی ہے اس کا نام یاجوج ماجوج تھا، یہ آتی ہمارے اوپر حملہ کر کے سب کچھ کھا جاتی ہے، اس سے ہماری حفاظت ہو جائے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ مجھے تمہاری افرادی قوت کی ضرورت ہے، تم مجھے اپنے بندے دے دو، بس میں تمہارے لیے دیوار بنوا دیتا ہوں۔ انہوں نے بندے دے دیے۔ یہ کہنے لگے کہ فاتونی زبر الحدید،
आतूनी ज़ुबर अल-हदीद, जाओ लोहे के बड़े बड़े तख्ते ले आओ। वो लोहे के तख्ते ले आए, उन तख्तों को आगे पीछे करके रख दिया गया, यानी एक तख्ता यहाँ, एक यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, दरमियान में खला डाले गए। फिर कहा कि तांबा ले आओ, तांबे को पिघला कर उसके दरमियान डाला गया, उसको अच्छे तरीके से भर दिया गया कि वो एक तो दीवार ऊंची थी, दूसरी चिकनी थी, उस पर वो चढ़ना भी चाहें तो नहीं चढ़ सकते थे। तो वहाँ उनको बिल्कुल महफूज करके वापस आए। जब इतना बड़ा काम किया ज़ुल्करनैन ने तो उन्होंने कहने लगे हादा रहमतुम मिन रब्बी, ये मेरे रब की रहमत से हुआ, मेरा कोई कमाल नहीं है। तो याजूज मजूज के आने का रास्ता बंद कर दिया। क़यामत के करीब याजूज मजूज मखलूक आएगी। फिर आगे लंबा वाक़या है जो कुरान में नहीं है, हमारा वाक़या सिर्फ यहीं तक है कि उन्होंने वो दीवार बनवा दी। इस वाक़े में हमारे लिए क्या सबक है? इस वाक़े में हमारे लिए ये सबक है, ज़ुल्करनैन ने जो सफ़र किया है वहाँ शिमाल की जानिब और वहाँ जाकर लोगों का काम किया है, एक तो पैसे के बगैर किया है। हमें मालूम हुआ कि अगर किसी आदमी के पास माल हो तो वो दूसरे आदमी की मदद बग़ैर माल के कर दे, जैसे उन्होंने पैसा नहीं लिया। दूसरा, इतना बड़ा काम करने के बाद उनको ये नहीं कहा कि देखो क्या कारनामा मैंने सर अंजाम दिया है, कहने लगे हादा रहमतुम मिन रब्बी, मेरे रब की रहमत और उसका इनाम और ihसान है, मेरा कोई कमाल नहीं है। मालूम हुआ कि इंसान बहुत बड़ा भी कारनामा सर अंजाम दे दे तो ऐसे मौके पर उसको अल्लाह की तरफ मंसूब करे, जी अल्लाह की रहमत से काम हुआ है, मेरा कोई कमाल नहीं है, अपने आप को ना बड़ा कहना शुरू कर दे। और जो पहले दो सफ़र किए थे उन्होंने मगरब और मशरिक़ में, उसमें हमारे लिए पैगाम ये है कि उन्होंने वहाँ जाकर नरमी से तबलीग की थी, सख्ती से नहीं की थी। लिहाजा दावत किसी को देनी हो तो नरमी से देनी चाहिए, सख्ती से नहीं देनी चाहिए। आगे कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीन आमाला, या अल्लाह ने फरमाया जो लोग दुनिया में शरीयत के ख़िलाफ़ चलते हैं इनके आमाल आखिरत में किसी खाते के नहीं होंगे, भला अच्छे काम भी करें तो ये आमाल मरदूद होंगे। यानी एक आदमी ईमान नहीं लाया, वो जितने भी दुनिया में अच्छे काम कर ले उनका आखिरत में कोई उसको उसके बदले में जन्नत नहीं मिलेगी। और सूरत के आखिर में अल्लाह की तौहीद है कि अगर सारी दुनिया के समंदर स्याही बन जाएं और सारी दुनिया के दरख्त कलम बन जाएं, फिर लोग आएँ इन कलमों से अल्लाह की तौहीद को लिखना शुरू करें। अल्लाह ताला फरमाता है लनफ़िदल बहरु क़ब्ल अन तनफ़द कलिमातु रब्बी, सारी दुनिया इन कलमों से अल्लाह की तौहीद लिखना शुरू करे, अल्लाह की शान लिखना शुरू करे, समंदर सारे स्याही ख़त्म हो जाएंगे, दरख्त सारे कलम टूट जाएंगे, लेकिन अल्लाह की शान अभी भी बाकी होगी। ये बताया कि मेरे रब की शान बहुत ऊँची है। आगे सूरत मरियम है। सूरत मरियम का बुनियादी मौजू ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा हज़रत मरियम के बारे में सही अकायद की निशानदही करना मकसूद है और ईसाइयों के अकायद की तरदीद मकसूद है कि ईसा अलैहिस्सलाम की सही पोजीशन क्या थी, मरियम अलैहिस्सलाम की सही पोजीशन क्या थी और ईसाइयों के ख़ुद साख्ता अकीदे की क्या हैसियत है। ईसा अलैहिस्सलाम की सही हालत ये थी कि वो अल्लाह के एक नबी थे और अल्लाह के बंदे थे, वो अल्लाह नहीं थे, माबूद नहीं थे। मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह की नेक बंदी थी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा थी, अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदी और ख़ातून थी, लेकिन वो खुदा नहीं थी, माबूद नहीं थी। और ईसाइयों का अकीदा कि माबूद तीन है, ये अकीदा बिल्कुल गलत है। माबूद सिर्फ़ एक है और उसके साथ कोई शरीक नहीं है। ये इस सूरत का बुनियादी मौजू है। शुरू में ज़िक्र है कि जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा ऐ अल्लाह बुढ़ापा बहुत हो चुका है, लेकिन मैं आपसे दुआएं मांगने में मायूस और नाउमीद नहीं हूँ, मैं आपसे दुआ मांगता हूँ मुझे मेरे बुढ़ापे के बावजूद औलाद अता फरमा। ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्र थी 120 साल, बीवी की उम्र थी 98 साल, बिल्कुल बाँझ। अल्लाह ने 120 साल की उम्र में यहया बेटा अता फरमाया। हमें इसे यह पैगाम मिला, अल्लाह से मांगते हुए अल्लाह की रहमत को देख कर दुआएं मांगना चाहिए, दुनिया के असबाब को देख कर नहीं मांगना चाहिए। आगे ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का तज़किरा है कि जिसका खुलासा ये कि मरियम अलैहिस्सलाम अपने घर वालों से अलग होकर इबादत के लिए बैतुल मुक़द्दस के मशरक़ी कोने में चली गईं और उनको वहाँ जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, उनके गिरबान में फूंक मारी, उसी से हमल ठहर गया। बहुत परेशान हो गई कि मैं कुंवारी हूँ और मुझे हमल ठहर गया है। वो उसी हमल के साथ दूर गई, एक दरख्त था, चश्मा था और खजूर का दरख्त था, वहाँ जाकर बैठी, दर्द ज़े हुआ, हमल वज़ा हुआ यानी बच्चा पैदा हुआ। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये खजूर का दरख्त हिलाओ, इसमें से खजूरें गिरेंगी। उन्होंने दरख्त हिलाया, खजूरें गिरी, नीचे चश्मा जारी था, वहाँ से उन्होंने पानी पिया, बच्चे को गोद में लिया। परेशान थी, अल्लाह ने फरमाया परेशान न हो, बच्चा लेकर आओ कौम के पास। अगर ये आपसे पूछें कि बच्चा कहाँ से आया है तो तुम इनसे कह देना कि मुझे अल्लाह ने कहा है, मुझे रोज़ा है, इसी बच्चे से पूछ लो। तो वो लोग कहेंगे कैफ़ा नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिया,
جو بچہ گود میں ہے اس سے ہم کیسے بات کر سکتے ہیں؟ کہا اسی سے بات کرو۔ جب وہ بچے کو لے کر آئیں لوگوں کے سامنے، کہنے لگے ما کان ابوک امرأ سوء، مریم تیرا باپ تو ایسا بدکار نہیں تھا، نہ تیری ماں بہن بھائی ایسے تھے، تو نے کیا کیا ہے؟ کہنے لگی میں کچھ نہیں کہہ سکتی، بچے سے پوچھو۔ جب بچے کی طرف اشارہ کیا تو انہوں نے کہا انی عبد اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بولے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نہیں ہوں۔ یہیں سے اللہ نے بتا دیا عیسیٰ علیہ السلام بڑی اونچی ہستی تھے لیکن اللہ کے بندے تھے، اللہ نہیں تھے۔ آگے تذکرہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا کہ انہوں نے اپنے والد کو دعوت دی تو والد نے آگے سے کہا لأرجمنک، پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، مجھے کچھ نہ کہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ تو مار کے دکھلا، آگے سے کہا سلام علیکم، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ پر سلامتی ہو، میرے ذمہ آپ کو دعوت دینے تھی وہ میں نے دی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی اگر اپنے کسی بڑے کو دعوت دے اور اس کی طرف سے رویے میں سختی ہو، دعوت کا اصول یہ ہے کہ سختی کے مقابلے میں سختی نہ کی جائے بلکہ سختی کے مقابلے میں نرمی کی جائے۔ آگے مختلف انبیاء کا تذکرہ ہے، موسیٰ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس، نوح علیہ السلام وغیرہ کا، اور پھر آگے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی نعمتیں ملیں گی کہ ہر انسان خوش ہوگا، صبح شام روزی پا رہا ہوگا، لیکن یہ ملے گی جنت کس کو؟ من کان تقیہ، جس کے دل میں تقوی ہو، جو آدمی گناہوں سے بچتا ہو جنت اس کا مقدر ہے۔ آگے پل صراط کے بارے میں فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر آدمی نے پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے، نیک ہو یا بدکار ہو۔ نیک ہوگا پار ہو جائے گا، بدکار ہوگا کٹ کے نیچے گر جائے گا، لیکن گزرے گا ہر آدمی پل صراط سے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوگا جب پل صراط سے گزر کر نیچے جہنم ہوگی، اوپر سے ادھر میدان محشر ہے، آگے جہنم ہے اور اس کے آگے جنت ہے، اور جہنم کے اوپر پل صراط ہے۔ میدان محشر سے سارے آئیں گے، پل صراط کے اوپر سوار ہوں گے، اور پل صراط ختم ہوگی تو آگے جنت ہے۔ تو جو پار ہو جائیں گے وہ جنت میں پہنچ جائیں گے، جو گناہگار ہوں گے وہ نیچے گر جائیں گے۔ پل صراط سے گزرنے کا فائدہ یہ ہے جب جنت میں جائیں گے تو پھر اللہ کی نعمت جنت کی اور زیادہ قدر پیدا ہوگی کہ جس جہنم سے گزر کے آئے ہیں اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا، شکر میں ہم اس سے گرے نہیں۔ آگے اللہ نے اپنی توحید بیان فرمائی ہے، اور پھر آخر میں بتایا ہے کہ جو میرے نیک بندے ہوتے ہیں سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ جو آدمی خلوتوں میں نیک ہو، تنہائیوں میں نیک ہو، ظاہری بزرگ نہ ہو، اکیلا بھی ہو تو اللہ کو ناراض نہ کرتا ہو، اس آدمی کے بارے میں اللہ کا ضابطہ ہے، قرآن کی آیت بھی اور مسلم کی حدیث نمبر 2637 بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، لوگ دل سے اسے محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندے کی دنیا میں ایک اللہ کی طرف سے انعام کی ایک شکل ہے، مرنے کے بعد تو پھر اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ آگے سورہ طٰہٰ ہے، طٰہٰ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ شروع میں اللہ نے فرمایا میرے نبی میں نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ آپ مشقت میں پڑھ جائیں۔ اللہ کے نبی اتنا لمبا قرآن پڑھتے تھے کہ پاؤں میں ورم آ جاتے تھے نماز میں قرآن پڑھتے پڑھتے۔ اللہ نے تسلی دی کہ میرا نبی اتنا تو نہ پڑھ کے مشقت میں پڑھ جائے، اور میں اور آپ روزانہ ایک سپارہ بھی نہیں پڑھ سکتے رمضان میں، بہت دکھ کی بات ہے، کم از کم ایک سپارہ تو پڑھنا چاہیے۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کے تذکرہ ہے، مختلف واقعات ہیں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے۔ ایک واقعہ وہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں آگ پر آنے کی دعوت دی۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے آگ لینے کے لیے تو وہاں اللہ نے ان کو نبوت دی، نبوت لے کر واپس آئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے، میں دعوت دینا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جا فرعون کو دعوت دے، لیکن لا تنیا فی ذکری، دعوت دینے جاؤ تو میرے ذکر میں کوتاہی نہ کرنا۔ اس سے معلوم ہوا دعوت دینے والوں کے لیے ضروری ہے جب کسی کو دعوت دینے جا رہے ہوں تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جائیں، غفلت کے ساتھ نہ جائیں، نفل پڑھ کر جائیں، دعائیں مانگتے ہوئے جائیں۔ دوسرا اصول یہ فقولا لہ قولا لینا، جس کو دعوت دینے جائیں اس کو سخت لفظوں میں نہ دیں، نرم لفظوں میں دیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، او ایسا فلانا، تو بالکل ہی حرام کھا رہا ہے، تو ایسا ہی ہے، کھلے رمضان میں سب کے سامنے روزہ توڑ کے کھا رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ دین کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ او بھئی یہ تبلیغ نہیں ہے، یہ تو آپ اگلے کو متنفر کر رہے ہیں۔ اگلے کو دین کی تبلیغ کرنی ہے تو پیار سے کرو، محبت سے کرو، اور اس کو اپنائیت دو، تانا دے کر تبلیغ نہ کرو۔ لوگ کیا کہتے ہیں، داڑھی رکھ کر جھوٹ بولتا ہے، تو کیا مطلب داڑھی کٹوا دیا وہ؟ تو آپ اس کو تانا دے رہے ہیں کہ آئندہ وہ داڑھی نہ رکھے۔ آپ اس کو اس طریقے سے تو تبلیغ نہ کریں سچ بولنے کی کہ داڑھی رکھ کر جھوٹ بولتا ہے، یعنی آپ تبلیغ کر رہے ہیں سچ بولا کر، آپ کی تبلیغ کا طریقہ ہی غلط ہے۔
تو اگلے کو اگر دعوت دینی ہو تو پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ دی جائے۔ پھر آگے اللہ نے اپنی توحید بیان کی ہے کہ اللہ یہ ہے جس نے زمین و آسمان بنایا، راستے بنائے، فصلیں اگئیں، زمین بچھائی۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا وہ تذکرہ بھی ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی، جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالیں، پہلے انہوں نے رسیاں ڈالی تو وہ سارے سانپ بن گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی تو حقیقی سانپ بن گیا، حقیقی سانپ آیا تو وہ سب کو کھا گیا، ساری رسیوں کو۔ جادوگر سمجھ گیا کہ یہ جادو نہیں ہے تو وہ سارے کہنے لگے آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم تو ایمان لے کر آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے رب اور ہارون علیہ السلام کے رب پر، آمنا برب ہارون و موسیٰ۔ تو اس وقت فرعون نے کہا تھا یہ مجھ سے پوچھے بغیر کلمہ پڑھ لیا، میں تمہیں ایسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا، ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، سولی پہ لٹکا دوں گا۔ تو یہ کہنے لگے فقض ما انت قاض، فرعون جو بس چلتا ہے کر لے۔ اب ایمان اندر اتر چکا ہے، اب روح تو باہر نکل سکتی ہے، ایمان نہیں باہر نکل سکتا۔ تو یہ ایمان پیدا ہوا نبی کی صحبت میں رہنے سے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئے، دریا سے گزرے، دریا نے ان کے لیے راستے بنائے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے فلسطین کی طرف روانہ ہوئے، راستے میں دریا آیا، اللہ کے حکم سے انہوں نے وہاں عصا لاٹھی ماری، اور 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، چونکہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ 12 بیٹے تھے یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے، تو 12 قبیلے تھے، 12 راستے بن گئے، وہ سارے وہاں سے گزر ہے۔ پیچھے فرعون آیا تو کہنے لگا دیکھو رب ہوں کیسے راستے بنے ہوئے ہیں، جیسے اندر فرعون کا لشکر گیا تو سارے غرق ہو گئے، ڈوب کے مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام باہر لے کر آگے بنی اسرائیل کو، پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آگے بلا لیا کوہ طور پر، یہ تورات لینے کے لیے کوہ طور پہ چلے گئے، پیچھے بنی اسرائیل کو چھوڑ گئے اور ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کو تبلیغ کے لیے چھوڑ گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام 40 دن کا وہاں چلا کاٹ کے واپس آئے تو یہ سارے بچڑے کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کی کہ یہ کیا توحید چھوڑ کر شرک میں مبتلا ہو گئے ہو۔ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے میں نے سمجھایا بھی تھا ان کو لیکن یہ مانے نہیں ہیں۔ آگے قیامت کا تذکرہ ہے، قیامت والے دن ینصفها ربی نصفا، اللہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا، ساری زمین ایک چٹیل میدان بن جائے گی، پہاڑ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر آخر میں ابلیس کو اللہ نے جو حکم دیا تھا سب فرشتوں کو سجدہ کرو، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مردود قرار دے دیا، اور ابلیس نے کہا کہ یا اللہ مجھے مہلت دے، قیامت تک کے لیے میں لوگوں کو یہاں بھٹکاتا رہوں گا۔ اللہ نے کہا جو میرے بندے ہیں وہ نہیں بھٹکیں گے۔ پھر سورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کاش یہ آیت ہم سب کو سمجھ آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے دین سے منہ موڑ لیتا ہے، میری شریعت پر دین پر نہیں چلتا، میں اس کی روزی نہیں معیشہ، میں اس کا عیش جینا تنگ کر دیتا ہوں۔ پیسہ ہوگا، عہدے ہوں گے، لیکن جینے میں سکون نہیں ہوگا، حالات ہوں گے، پریشانیاں ہوں گی، گھر میں مسائل ہوں گے، پیسے اور عہدے کے باوجود خوشحال نہیں ہوگا، پرسکون نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا یہ میرا ایک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے دین پر، شریعت کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، کہ میں پیسوں اور عہدوں کے باوجود سکون نہیں دیتا۔ اور آخری صفحہ ہے اس پارے کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا، لوگوں کے مال و متاع پر ریجھی ہوئی للچئی ہوئی نگاہیں نہیں ڈالنی چاہیے۔ اس آیت کا پیغام ہے کہ نہ دیکھو کسی کی کوٹھی گاڑی کو، واہ جی کیا بات ہے، بس کہو اللہ نے جو ہمیں مال دیا ہم اس پہ خوش ہیں، یہ اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اسلام دیا ہے، مسجد دیا ہے، مدرسہ دیا ہے، ایمان دیا ہے، ہم اس کے فیصلوں پر راضی ہیں۔ اور سب سے آخر میں فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، لوگوں کو کہا کہ صرف اپنی نماز کی فکر نہ کیا کرو، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیا کرو، گھر میں بھی تبلیغ کیا کرو، ان کو بھی، بچوں کو، بیوی کو کہا کرو کہ بیٹے کو، بھائی نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ یہ تو کہتے ہو کہ اٹھو سکول جاؤ، یہ بھی کہا کرو اٹھو نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔